قافلہ شام کی طرف رواں دواں ہے۔ حضرت نے حضرت زید کی سرکردگی میں ایک دستہ روانہ کیا کہ اس قافلے کو سمجھا جائے۔ حضرت زید نے اپنے رسالے کے ساتھ اس قافلے پر دھاوا بولا، اس کا سارا مال و اسباب ضبط کیا اور اہل قافلہ میں زیادہ تر کو اسیر کر لیا۔ چند ایک زد سے بچ گئے، ان میں ابو العاص بھی تھے۔ جاننا چاہیے کہ ابو العاص حضرت کے داماد تھے اور ان کی زوجہ زینب اب حضرت ہی کے ساتھ رہتی تھیں۔ ابو العاص کو اس وقت عجب خیال آیا کہ چل کر زینب اور اپنی بیٹی امامہ کو ایک نظر دیکھ لیا جائے۔ جان خطرے میں ڈال کر لک چھپ کر شہر میں داخل ہوئے اور کسی نہ کسی طور اس گھر میں پہنچ گئے جہاں زینب کی رہائش تھی۔ دروازے پر دستک دی، بی بی زینب نے بچھڑے ہوئے شوہر کو دیکھا اور گھر میں پناہ دی۔ اب صبح ہو رہی تھی اور حضرت بلال کی آواز فضا میں گونج رہی تھی۔ بی بی زینب نے امامہ کو باپ کے پاس چھوڑا، خود نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچی۔ خواتین کی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگیں۔ درمیانی وقفے میں وہ پوری طاقت سے چلائیں اور کہا کہ اے لوگو سن لو، میں نے ربیع کے بیٹے ابو العاص کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ یہ کہہ کر پھر عبادت میں مصروف ہو گئیں۔ جب حضرت عبادت سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہوئے اور نمازیوں کی صفوں کی طرف مخاطب ہو کر گویا ہوئے کہ اے لوگو، کیا جو میں نے سنا ہے وہ تم نے بھی سنا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ، جو آپ نے سنا وہ ہم نے بھی سنا۔ تب آپ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، میں اس واقعے سے لا علم تھا، اب میں نے یہ سنا اور مجھے علم ہوا، اور تم جانتے ہو کہ کوئی بھی مسلمان کسی کو پناہ دے سکتا ہے، اور جب وہ کسی کو پناہ دیتا ہے تو پھر سب مسلمانوں پر یہ واجب آتا ہے کہ وہ اس پناہ کو تسلیم کر لیں۔ پھر آپ بیٹی کے پاس گئے اور کہا کہ بیٹی، اس شخص کی ساتھ عزت کے مدارات کر، مگر تو اسے شوہر کے طور پر پاس مت آنے دینا کہ شرعی اعتبار سے اب تو اس کی زوجہ نہیں۔ بی بی زینب نے یہ ارشاد سنا اور گرہ میں باندھا۔ حضرت سے عرض کیا کہ ابو العاص کو پریشانی یہ ہے کہ قریش کے مختلف لوگوں نے اس پر اعتبار کر کے اپنا مال اس کے سپرد کیا تھا کہ ان کی طرف سے اسے شام میں اس مال کو فروخت کرنا تھا اور اس کے تبادلے میں مال لے کر مال والوں کو پہنچانا تھا۔ اب وہ ان لوگوں کو جا کر کیا منہ دکھائے گا؟ حضرت نے یہ سن کر اس مہم کے جانبازوں کو طلب کیا اور کہا کہ اے دوستو، تم جانتے ہو کہ اس شخص سے ہماری قرابت داری ہے، تم نے اس کا مال ضبط کر لیا ہے، اگر تم مال لوٹا دو تو یہ نیکی ہوگی اور مجھے اس سے راحت ہوگی، لیکن اگر تم نہ لوٹاؤ تو اس کا تمہیں حق حاصل ہے کہ وہ مال غنیمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تمہارا حصہ ہے۔ اہل مہم نے کہا کہ ہم یہ مال ابو العاص کو لوٹا دیں گے، اور انہوں نے ضبط کیے ہوئے مال کی ایک ایک چیز لوٹا دی، حتیٰ کہ پرانی دھرانی مشکیں، چمڑے کی بوتلیں اور لکڑی کے ٹکڑے کہ اس مال میں شامل تھے وہ بھی گن کر لوٹائے۔ اہل مہم نے بھانپا کہ یہ شخص اب اسلام کی طرف مائل نظر آتا ہے، سو انہوں نے کہا کہ اے ابو العاص، تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ پھر یہ سارا مال تیرا ہوگا کہ بت پرستوں کے مال پر قبضہ کرنا مسلمانوں کے لیے جائز ہے۔ ابو العاص نے جواب دیا، اے مسلمانوں، اگر میں ایسا کروں گا تو یہ میری اسلام کے لیے اچھا شگون نہیں ہوگا۔ میں اپنے نئے عقیدے کی ابتدا امانت میں خیانت سے نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر ابو العاص نے مال لادا اور مکہ کا رخ کیا، وہاں جا کر جس کا جتنا مال تھا اسے پہنچایا، پھر مدینہ واپس آ کر اسلام قبول کیا۔ اور جب ابو العاص نے اسلام قبول کر لیا تو بی بی زینب کے ساتھ اس دواجی رشتے کی بھی تجدید ہو گئی۔ اس پر خاندان رسالت میں ہی نہیں، پورے شہر مدینہ میں خوشی منائی گئی۔ وہ مشرقی راہ تھی جس پر چلتے ہوئے قریش کا قافلہ مسلمانوں کی زد میں آیا اور خوار ہوا۔ تب قریش کو مغربی راہ کا خیال آیا جسے انہوں نے فراموش کر رکھا تھا، اور اس راہ کی یاد کے ساتھ انہیں اس راہ پر آباد بنی مستلق کا خیال آیا جو بنی خزاعہ کی ایک شاخ تھی اور جس سے قریش کا پرانا رشتہ دوستی چلا آتا تھا۔ انہوں نے اس قبیلے کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا اور مدینے پر حلہ بولنے پر آمادہ کیا۔ قریش کا خیال تھا کہ بنی مستلق دوسرے خزائی قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں گے، لیکن دوسرے خزائی قبیلے حضرت کے بارے میں اچھے خیالات رکھتے تھے
وہ بنی مستلق سے اشتراک پر آمادہ نہیں ہوئے۔ ادھر آن حضرت کو قریش کے اس منصوبے کی بروقت اطلاع مل گئی۔ آپ نے فوری اقدامات کیے اور بنی مستلق کے کوچ سے پہلے ان کے علاقے میں جا پہنچے اور ایک تالاب کے کنارے خیمہ زن ہو گئے۔ وہاں سے آپ نے پیش قدمی کی اور بنی مستلق پہ حلہ بول دیا۔ انہوں نے تھوڑی مزاحمت کی اور اس کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ اس مارکے میں زیادہ خونریزی نہیں ہوئی۔ ایک مسلمان شہید ہوا اور دشمن کے 10 آدمی مارے گئے۔ کم و بیش 200 خاندان اسیر بنا لیے گئے۔ مال غنیمت میں 2000 اونٹ اور 5000 بھیڑ بکریاں ہاتھ آئیں۔ ابھی مسلمانوں کا لشکر وہاں پڑاؤ کیے ہوا تھا کہ ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ 2 قبائلیوں کے درمیان پانی پر جھگڑا ہو گیا۔ ایک قبائلی بنی غفار سے تعلق رکھتا تھا، دوسرے کا تعلق بنی جوہینہ سے تھا۔ بنی غفار سے تعلق رکھنے والا قبائلی اس وقت حضرت عمر کی ملازمت میں تھا۔ اس نے مہاجروں سے امداد چاہی۔ جوہینی نے انصار کو مدد کے لیے پکارا، ان انصار کو جن کا تعلق بنی خزرج سے تھا۔ دونوں کی اپیل نے اثر کیا۔ دونوں طرف سے جوشیلے جوان آگے بڑھے، تلواریں کھنچ گئیں۔ خون خرابے کی نوبت آ پہنچی تھی کہ چند سمجھدار اصحاب نے تدبر سے کام لیا اور بیچ میں پڑھ کر معاملہ رفع دفع کرا دیا۔ مگر پھر یوں ہوا کہ اس واقعے کی بھنک عبداللہ ابن ابی کی کان میں پڑ گئی۔ اسے ایسا موقع خدا دے، اس کے مخبر نے اسے آ کر خبر دی کہ غفاری قبائلی حضرت عمر کا آدمی تھا اور پہلے اسی نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ ابن ابی نے کہا، اچھا، ان لوگوں کی ہمتیں اب اتنی بڑھ گئی ہیں کہ وہ ہم سے سبقت لے جانے کے ارادے رکھتے ہیں اور ہمیں ہمارے علاقے سے نکالنے کے درپے ہیں۔ یہ قریش کے بچے، ان کی تو وہ مثل ہے کہ ہماری بلی ہمیں سے میاؤں۔ ایک خزرجی لڑکا یہ باتیں سن رہا تھا۔ وہ دوڑا دوڑا حضرت کی خدمت میں پہنچا اور عبداللہ ابن ابی کی ساری باتیں آپ کے گوش گزار کر دیں۔ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ حضرت عمر حاضر خدمت تھے، عرض پرداز ہوئے کہ اس شخص کا سر قلم کر دیا جائے۔ تب حضرت یوں گویا ہوئے کہ اے عمر، اس پر لوگ کیا کہیں گے؟ یہی کہ محمد خود اپنے لوگوں کی گردنیں مار رہے ہیں۔ ادھر یہ بات ہو رہی تھی، ادھر انصار میں سے ایک شخص ابن ابی کے پاس پہنچا اور لڑکے کا بیان دہرا کر اس سے پوچھا کہ اے ابن ابی، کیا واقعی تو نے یہ باتیں کی تھیں؟ ابن ابی صاف مکر گیا۔ بنی خزرج میں سے بھی کچھ لوگوں نے اس کی طرف سے صفائی پیش کی۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ تب حضرت نے بات کو وہیں ختم کر دیا اور اس کے بعد آپ نے یہ کیا کہ فوری کوچ کا حکم دیا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا اور ان اوقات میں آپ نے اس سے پہلے کبھی کوچ کا حکم نہیں دیا تھا، مگر اس وقت اس میں مصلحت یہ تھی کہ اس واقعے سے مسلمانوں کا دھیان بٹ جائے۔ تو خیر، مسلمانوں نے اپنے خیمے اکھیڑے اور واپس مدینہ کی طرف چلے۔ دوپہر سے سحپہر ہوئی اور کوچ جاری رہا۔ عصر کی نماز کے لیے گھڑی 2 گھڑی رکے اور پھر چل پڑے۔ رات بھر سفر جاری رہا۔ صبح ہوئی، دن چڑھا، دوپہر ہوئی، سفر اسی طرح جاری رہا۔ دوپہر کی گرمی علما، لوگوں کا برا حال ہوا۔ سو جب قیام کا حکم ہوا تو لوگ بری طرح تھک چکے تھے۔ اس عمل میں جھگڑے کے واقعے کی طرف سے دھیان بٹ گیا۔ سب تھکے ہوئے تھے۔ چیمگئیوں کا کس کو ہوش تھا؟ ایسے سوئے کہ انہیں کسی بات کی سدھ نہ رہی۔ سفر کے دوران حضرت نے سعد ابن عبادہ سے رازدارانہ فرمایا کہ اے سعد، میں سمجھتا ہوں کہ لڑکے نے جو بیان کیا وہ بات صحیح تھی۔ سعد ابن عبادہ نے کہ جسے بنی خزرج کے درمیان وہ مقام حاصل ہوتا جا رہا تھا جو ابن ابی کھو چکا تھا، عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر آپ ابن ابی کو نکال باہر کریں۔ آپ مقتدر حیثیت رکھتے ہیں، آپ کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے؟ مگر اس کے ساتھ سعد نے اس شخص سے نرمی کا برتاؤ کرنے کی بھی اپیل کی۔ کوچ ہی کے دوران وہ آیت نازل ہوئی جس میں منافقوں کا ذکر تھا اور واضح اشارہ ابن ابی کی طرف تھا۔ تب آپ اس خزرجی لڑکے کے قریب گئے اور کہا کہ اے نوجوان، تو نے جو بیان کیا اس کی اللہ تعالیٰ نے تصدیق کی۔ تو نے جو کہا سچ کہا۔ عبداللہ ابن ابی کا بیٹا اس واقعے پر سخت پریشان تھا
وہ جانتا تھا کہ جو بیان اس کے باپ سے منسوب کیا گیا ہے وہ غلط نہیں ہے، وہ آن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ آپ میرے باپ کو قتل کی سزا دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو آپ مجھے حکم فرمائیے، میں خود اپنے باپ کی گردن اتاروں گا۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی دوسرے نے یہ فرض ادا کیا تو میرے اندر انتقام کی آگ بھڑکے گی اور میں اس کی گردن اڑا دینے کے درپے ہو جاؤں گا، اور اگر میں نے اس فعل کا ارتکاب کیا تو ایک کافر کی خاطر ایک مومن کی جان لینے کا گناہ کروں گا اور دوزخ میں جاؤں گا، سو اچھا ہو کہ یہ فریضہ میرے ہی سپرد کیا جائے۔ حضرت نے فرمایا، اے عبداللہ، میں نے سوچا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس شخص سے نرمی برتی جائے اور جب تک وہ ہمارا دم بھرتا ہے اس وقت تک ہم اس کے ساتھ سلوک کریں۔ اسی سفر میں حضرت عائشہ پر بہتان لگانے کا واقعہ بھی پیش آیا اور اس میں منافقوں کا ہاتھ تھا۔ اس بہتان کی تردید اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے کی۔ رسول پاک نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا کہ آپ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں، اس عالم میں کہ سر آپ کا منڈا ہوا ہے اور کلید کعبہ ہاتھ میں ہے۔ اگلے دن آپ نے اصحاب سے اس خواب کا تذکرہ کیا اور حج کی تیاری کا حکم دیا۔ سوکھے دھانوں گویا پانی پڑ گیا۔ کس گرمجوشی کے ساتھ حج کے لیے تیاریاں شروع ہوئیں۔ تیاریوں میں سب سے بڑی تیاری یہ تھی کہ قربانی کے لیے اونٹ خریدے گئے۔ کل 70 اونٹوں کی خریداری ہوئی۔ حضرت نے طے کیا کہ پاک ازواج میں سے کسی بیوی کو بھی ان کے ہمراہ چلنا چاہیے۔ قریہ فال بی بی ام سلمہ کے نام کا نکلا۔ بنی خزرج سے بھی 2 خواتین اس مبارک سفر میں شامل ہوئیں۔ پاک بندوں کا یہ مبارک قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا۔ ہتھیار کے نام لے دے کے ایک ایک تلوار زیب کمر تھی۔ حضرت عمر اور حضرت سعد ابن عبادہ نے عرض کیا کہ اہل قریش کا کوئی اعتبار نہیں، کیا پتا کہ وہ اس مقدس مہینے کے تقدس کو فراموش کریں اور ان پر حملہ کر بیٹھیں۔ سو کیا مضائقہ ہے کہ حفظ ما تقدم کے طور پر ہم لوگ پوری طرح ہتھیار بند ہو کر چلیں۔ حضرت نے فرمایا کہ خدا کی قسم، میں ہتھیار بند ہو کر نہیں جاؤں گا، میرا مقصود حج اور صرف حج ہے۔ جب پہلا پڑاؤ ہوا تو حضرت نے قربانی کے اونٹوں کو اپنے حضور طلب کیا، اور جب قربانی کے اونٹ آپ کے سامنے لائے گئے تو آپ نے ایک اونٹ کو لے کر اس کا رخ مکہ کی طرف کیا اور پھر اس کے دائیں سمت نشان ڈالا اور گلے میں ہار ڈالا۔ آپ نے اصحاب کو ہدایت کی کہ اسی طور آپ اپنے اپنے اونٹ پر قربانی کا نشان لگائیں۔ اس کے بعد آپ نے بنی کعب میں سے ایک شخص کو ہدایت کی کہ مکہ جاؤ اور معلوم کر کے آؤ کہ اہل قریش کا اس باب میں کیا رد عمل ہے۔ اس کے بعد آپ نے احرام باندھا اور لبیک اللہم لبیک کا ورد کیا۔ اے پاک پروردگار، بندہ تیرے حضور حاضر ہے۔ کتنے اصحاب نے اپنے رسول کی پیروی کرتے ہوئے فوراً ہی احرام باندھ لیے۔ بعض نے یہ سوچ کر کہ اگلے پڑاؤ پر اس کام کو ملتوی کر دینا چاہیے کہ اگر ابھی سے احرام باندھ لیا تو پھر راہ میں کوئی شکار نہیں کر سکیں گے۔ جب اہل قریش نے یہ خبر سنی تو وہ وسوسے میں پڑ گئے۔ فوراً اکابر سر جوڑ کر بیٹھے۔ سخت تذبذب کا عالم تھا۔ انہیں آنے دیں تو مشکل، نہ آنے دیں تو مشکل۔ وہ تو کعبہ کے متولی تھے، اگر حج پر آنے والوں پر راستہ بند کرتے ہیں تو وہ اس آئین کی خلاف ورزی ہوگی جس پر خود ان کی سرداری کا دار و مدار تھا۔ اگر مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے دیتے ہیں اور انہیں اطمینان سے حج کر لینے دیتے ہیں تو یہ رسول پاک کی اخلاقی فتح ہوگی۔ بہت سوچنے سمجھنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دینا ہے۔ ادھر قافلہ اسلام مکہ کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ حضرت اپنی محبوب اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ جب وہ درے سے نکلی تو وہ چلتے چلتے رک گئی اور پھر بیٹھ گئی۔ اسے اٹھانے کی لاکھ کوشش کی گئی مگر وہ نہ اٹھی۔ اصحاب نے کہا کہ قصوہ کو آخر کیا ہو گیا ہے کہ اچھی بھلی چلتے چلتے وہ اڑ گئی، مگر حضرت نے فرمایا کہ اڑ جانا قصوہ کے مزاج میں نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم سے رکی ہے۔ تب آپ نے قصوہ کے کان میں کچھ کہا، وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی اور چل پڑی۔
اونٹنی نے آپ کو حدیبیہ کے کنارے تک پہنچایا، وہاں پہنچ کر آپ اتر پڑے اور پڑاؤ کرنے کا حکم دیا، لیکن یہاں پانی کہیں نہیں تھا، بس ایک نشیب میں تھوڑا پانی نظر آ رہا تھا۔ حضرت نے ناجیہ کو کہ قربانی کے اونٹوں کا نگران تھا طلب کیا اور فرمایا کہ جس نشیب میں پانی ہے وہاں سے جتنا پانی ڈول میں لا سکو لے آؤ۔ ناجیہ نے پانی لا کر پیش کیا، حضرت نے وضو کیا، پھر ایک چلو پانی منہ میں لے کر باقی پانی میں کلی کی، پھر آپ نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا، ناجیہ کو دے کر فرمایا کہ اس پانی کو لے جاؤ اور نشیب میں جہاں پانی ہے ڈال دو اور اس تیر سے ہلاؤ۔ ناجیہ نے ایسا ہی کیا اور اچانک پانی ابلنے لگا اور اتنی افراد سے ابلا کہ سب نے پانی جی بھر کر پیا اور اونٹوں کو پلایا۔ عازمین حج جب سیراب ہو چکے تو قدرت نے پیٹ بھرنے کی بھی صورت پیدا کر دی۔ 2 بدو سرداروں نے کچھ اونٹ اور بھیڑیں انہیں تحفہ دیں، انہیں مسلمانوں نے حلال کر کے کھانا پکایا اور خوب سیر ہو کر کھایا۔ یہ 2 بدو سردار بنی خزاعہ سے تعلق رکھتے تھے، بنی اسلم، بنی کعب اور بنی مستلق اسی قبیلے میں شامل تھے۔ ان کا دشمن قبیلہ بنی بکر اہل قریش کا حلیف بنا ہوا تھا، اس لیے قریش سے وہ تھوڑے بدکے ہوئے تھے۔ ادھر قریش بھی لوگوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، مگر ان کے ساتھ لشٹم پشٹم نباہ کر رہے تھے۔ ان دنوں بنی خزاعہ کی ایک مقتدر شخصیت بزیل ابن ورقہ کا قیام مکہ میں ہی تھا۔ اس کے وہاں ہوتے ہوئے یہ خبر آئی کہ مدینہ سے عازمین حج کا قافلہ آیا ہے اور حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالے پڑا ہے۔ بزیل یہ واقعہ سن کر مکہ سے نکلا اور حضرت کی خدمت میں پہنچا، عرض کیا کہ اہل قریش نے قسم کھائی ہے کہ جب تک ان کی جان میں جان ہے وہ آپ کو حرم کعبہ میں قدم نہیں رکھنے دیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ میرے عزیز، ہم یہاں لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں۔ اگر کوئی ہماری راہ میں مزاحم ہوا تو پھر ہم لڑنے میں مضائقہ نہیں جانیں گے، مگر میں انہیں مہلت دوں گا، وہ سوچ سمجھ لیں، عافیت ان کے لیے اسی میں ہے کہ وہ ہمیں روکنے ٹوکنے سے باز رہے۔ بزیل اور اس کے رفقا واپس مکہ گئے، وہاں حضرت کا یہ پیغام قریش کو پہنچانا چاہتے تھے، مگر قریش ان سے بہت سرد مہری سے پیش آئے۔ اکرمہ ابن ابی جہل نے کہا کہ تم اس پیغام کو اپنے پاس رکھو، ہم کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مگر جب عروہ نے کہ ثقیف کے وقت ان کا حلیف تھا ان کے اس رویے پر احتجاج کیا تو وہ کسی قدر نرم پڑے۔ صفوان نے کہا کہ اچھا اے بزیل، بتا اور سنا کہ تو نے وہاں کیا دیکھا اور ان سے کیا سنا۔ بزیل نے اسے بتایا کہ رسول خدا کی نیت لڑنے کی نہیں ہے، ان کا رویہ صلح جویانہ ہے۔ عروہ نے یہ سن کر اہل قریش سے کہا کہ بزیل اچھی خبر لایا ہے، لیکن مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس بارے میں تھوڑی چھان بھین کر لی جائے، چاہو تو میں جا کر معلوم کروں کہ ان لوگوں کی نیت کیا ہے۔ قریش نے عروہ کی اس پیشکش کو قبول کر لیا، مگر اس سے پہلے وہ اسی مشن پر اپنے ایک حلیف کو بھیج چکے تھے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے ابو سفیان کو مسلمانوں کی لاشوں کو قطع برید کرنے پر برا بھلا کہا تھا۔ جب حضرت نے اس کی آمد کی خبر سنی تو حکم دیا کہ قربانی کے جانور اس کو دکھائے جائیں، اور جب وہ 70 اونٹ جو قربانی کے لیے مخصوص کیے گئے تھے اپنی قربانی کی نشانات کے ساتھ اس کے سامنے قطار اندر قطار لائے گئے تو وہ اتنا متاثر ہوا کہ فوراً ہی واپس ہو لیا اور اہل قریش سے کہا کہ دوستو، مسلمان تم سے لڑنے نہیں آئے، پرامن طور پر اپنا فریضہ حج بجا لائیں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ قریش اس پر بہت جذبز ہوئے، چڑھ کر کہنے لگے کہ عروہ تو صحرا کا بدو ہے، تو اس صورتحال کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس پر حلیس کے تن بدن میں آگ لگ گئی، برہم ہو کر یوں ان سے مخاطب ہوا کہ اے اہل قریش، ہم نے اس لیے تمہارا حلیف ہونا منظور نہیں کیا تھا کہ اللہ کے گھر میں آنے سے لوگوں کو روکیں۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم نے محمد کو خانہ کعبہ میں آنے سے روکا تو احابیش کے ایک ایک فرد کو لے کر یہاں سے نکل جاؤں گا۔ اس پر قریش بہت سٹ پٹائے، اب انہیں اپنے رویے میں لچک پیدا کرنی پڑی۔ کہا کہ تھوڑا تحمل سے کام لے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ محمد سے کچھ شرطیں طے ہو جائیں۔ اسی عرصے میں عروہ ابن مسعود ثقفی حضرت کی خدمت میں جا پہنچا
عروہ نے آن حضرت سے گفتگو کرتے ہوئے کسی قدر بے تکلفی کا مظاہرہ کیا، بار بار آپ کی ریش مبارک تک ہاتھ لے جاتا۔ اس پر مغیرہ نے تلوار کی نوک اس کے ہاتھ میں چبھوئی اور کہا کہ اے عروہ، خدا کے رسول کی ریش مبارک سے ہاتھ پرے ہٹا۔ اس کے بعد عروہ محتاط ہو گیا اور اس نے واپس جا کر کہا کہ اے لوگوں، میں سفیر بن کر بادشاہوں کے درباروں میں بھی گیا ہوں، قیصر روم، کیخسرو، نجاشی، سب کے دربار میں نے دیکھے ہیں، لیکن میں نے کسی دربار میں درباریوں کو اپنے بادشاہ کی اتنی عزت، اتنا احترام کرتے نہیں دیکھا جتنی عزت، جتنا احترام یہ مسلمان اپنے پیغمبر کا کرتے ہیں۔ تو اے اہل مکہ، پیغمبر نے تمہیں بہت رعایت دی ہے، تمہیں چاہیے کہ ان کی بات مان لو۔ عروہ ابھی وہاں موجود تھا کہ آن حضرت کی طرف سے ایک قاصد وہاں پہنچا، مگر قریش نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ اکرمہ نے اس کی اونٹ کی کوچیں کاٹ دی۔ تب کچھ لوگ بیچ میں آ گئے اور قاصد کی جان بچائی۔ قاصد نے واپس جا کر آن حضرت سے عرض کیا کہ اے رسول خدا، کسی ایسے کو قاصد بنا کر بھیجیے جس کا مکہ میں کوئی حمایتی موجود ہو۔ آن حضرت کی نظر انتخاب پہلے حضرت عمر پر پڑی تھی، مگر حضرت عمر نے یہ کہا کہ قریش کو خوب پتہ ہے کہ میں ان کا کتنا سخت مخالف ہوں، اور میرے قبیلے والوں میں اتنا دم نہیں کہ قریش کے مقابلے میں میری کمک پر آئیں۔ ہاں، عثمان ابن عفان کے حمایتی زوراور ہیں اور صاحب حیثیت بھی ہیں، وہ اس کام کے لیے موزوں رہیں گے۔ حضرت عمر کی تجویز منظور ہوئی۔ حضرت نے حضرت عثمان کو قاصد بنا کر بھیجا، اور حضرت عثمان کے قبیلے والوں نے کہ عبد شمس کی اولاد تھے انہیں سرآنکھوں پر بٹھایا۔ باقی عازمین حج کے سلسلے میں تو حضرت عثمان کی وکالت کوئی کام نہ آئی۔ ہاں، خود ان سے ان کے قبیلے والوں نے کہا کہ تم شوق سے حج کا فریضہ بجا لاؤ اور خانہ کعبہ کا طواف کرو، مگر حضرت عثمان کو یہ منظور نہیں ہوا کہ دوسرے مسلمان تو اس سعادت سے محروم رہیں اور وہ اکیلے یہ فریضہ بجا لائے۔ قریش نے ابن ابی کو بھی یہ پیغام بھجوا دیا تھا کہ تم اکیلے شوق سے آؤ اور حج کا فریضہ ادا کرو۔ ابن ابی نے بھی اس پیشکش کو رد کرنے میں مصلحت جانی۔ ادھر حضرت عثمان ابھی مکہ میں تھے، ادھر حضرت پر ایک کیفیت طاری ہوئی کہ وہی سے مشابہ تھی۔ اسی کیفیت میں آپ نے اپنے ایک صحابی کو کچھ ہدایات دیں، اور ان صحابی نے ان ہدایات کے مطابق قافلے کے بیچ جا کر اعلان کیا، اے ایمان والو، جبریل امین حضرت کے حضور آئے ہیں اور تم سے بیعت کے طالب ہیں، سو اٹھو اور رسول پاک کے حضور جا کر بیعت کرو۔ اس اعلان پر مسلمان اٹھے اور قطار اندر قطار رسول پاک کے حضور حاضر ہوئے۔ رسول پاک اس گھڑی ایک ببول کی چھاؤں میں تشریف فرما تھے، اور ببول کا وہ پیڑ اس گھڑی ہریایا ہوا تھا، کوپلیں پھوٹ رہی تھیں، ہری ہری پتیاں لہرا رہی تھیں۔ سب سے پہلے سنان نے کہ بنی اسد سے تھا بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا، چونکہ یہ بتایا نہیں گیا تھا کہ بیعت کس لیے لی جا رہی ہے، سو اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اس مقصد کے لیے جو آپ کے ذہن میں ہے۔ پھر سب نے ایک ایک کر کے یہی کلمہ کہا اور بیعت کی۔ سب سے آخر میں خود رسول پاک نے اپنا بایاں ہاتھ بڑھایا، اس پر اپنا دایاں ہاتھ رکھا اور فرمایا، میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ صرف ایک شخص نے بیعت سے گریز کیا، اس لیے کہ وہ منافقوں میں سے تھا۔ بیعت کا عمل پورا ہوا اور اس بیعت نے بیعت رضوان کا نام پایا، اور جب یہ رسم ادا ہو چکی تو لوگوں نے دیکھا کہ قریش کی طرف سے ایک نمائندہ آن پہنچا ہے۔ یہ سہیل تھا جو صلح کی نیت سے یہاں آیا تھا۔ اس نے حضرت سے مذاکرات کیے۔ مذاکرات جب ہو چکے تو حضرت نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا کہ صلح نامہ لکھو اور شرط قلم بند کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے اس پر اعتراض کیا، کہا کہ ہمیں کیا معلوم
کہ وہ رحمان و رحیم ہے یا نہیں، سو یوں لکھا جانے لگا بے اسمک اللہم۔ اس پر کتنے ہی اصحاب بگڑ گئے، کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھا جائے گا، مگر آن حضرت نے تحمل سے کام لیا اور فرمایا اچھا یہ جو کہتے ہیں وہی لکھ لو۔ پھر فرمایا لکھو یہ شرطیں ہیں جو محمد رسول اللہ اور سہیل ابن عمرو کے درمیان طے ہوئی۔ سہیل نے پھر ایک اعتراض جڑ دیا، کہا کہ اگر ہم نے آپ کو خدا کا رسول مان لیا ہوتا تو پھر جھگڑا کس بات کا تھا؟ کیوں ہم آپ کو خانہ کعبہ میں آنے سے روکتے اور کیوں ہم آپ سے جنگ کرتے؟ سو محمد رسول اللہ نہیں بلکہ محمد ابن عبداللہ لکھا جائے۔ مگر حضرت علی رسول اللہ کے الفاظ لکھ چکے تھے۔ آن حضرت نے فرمایا کہ اے علی، رسول اللہ کے الفاظ قلمزد کر دو۔ حضرت علی نے مؤدبانہ گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول، میں وہ جگر کہاں سے لاؤں کہ یہ لفظ قلمزد کروں؟ تب آن حضرت نے فرمایا کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے ان لفظوں کو قلمزد کر دوں گا، اور قلمزد فرما دیا۔ فرمایا لکھو محمد ابن عبداللہ، اور حضرت علی نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تحریر کیا محمد ابن عبداللہ۔ اور صلح نامے میں لکھا گیا، فریقین میں طے ہوا کہ وہ 10 سال تک ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر محمد کے پاس آئے گا تو محمد کے لیے لازم ہوگا کہ اس شخص کو واپس قریش کے پاس بھیج دیا جائے، لیکن اگر کوئی شخص محمد کی طرف سے ٹوٹ کر قریش کی طرف آ جائے تو قریش اسے واپس نہیں لوٹائیں گے۔ کوئی چھل فریب، کوئی دغل فصل نہیں کیا جائے گا۔ جو شخص محمد سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہے یا معاہدہ کرنا چاہتا ہے وہ شوق سے ایسا کرے، جو شخص قریش سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہے یا معاہدہ کرنا چاہتا ہے وہ شوق سے ایسا کرے۔ تب یوں ہوا کہ بنی خزاعہ کے جو اکابرین یہاں عازمین حج سے ملنے آئے تھے کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں۔ ادھر بنی بکر کے جو 2-2.5 اکابر سہیل کے ساتھ آئے تھے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم قریش سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں۔ اور صلح نامے کے اختتامی الفاظ یہ تھے کہ اے محمد، اس برس تو مکہ میں ہم موجود رہیں گے اور آپ یہاں قدم نہیں رکھیں گے، سو آپ واپس جائیں، لیکن اگلے برس یوں ہوگا کہ ہم مکہ سے نکل جائیں گے اور آپ اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ میں داخل ہوں گے اور 3 دن تک قیام کریں گے، مگر اس طرح کہ آپ ہتھیار لے کر نہیں آئیں گے۔ ہاں، مسافروں والا ہتھیار ساتھ لا سکتے ہیں، یعنی تلوار جو نیام میں رہے۔ اصحاب کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ کن ارمانوں کے ساتھ وہ مدینہ سے چلے تھے کہ مکہ کے مبارک شہر میں ورود کریں گے، خانہ کعبہ میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کریں گے، حج کا فریضہ بجا لائیں گے۔ کن مراحل سے گزرے، ہرج مرج کھینچ کر جب منزل مقصود کے قریب آ گئے تو یہ نوید ملی کہ بے نیل مرام واپس جانا ہے۔ ایک یاس کا عالم تھا، خاموشی طاری تھی، مگر ابھی ان صحابیوں کو کچھ اور بھی دیکھنا تھا۔ ایک جوان خستہ حال نمودار ہوا، زنجیر اس کے پاؤں میں بندھی تھی۔ یہ ابو جندل تھا، سہیل کا چھوٹا بیٹا۔ اس کے باپ نے اسے زنجیروں سے باندھ کر رکھا تھا کہ مبادا وہ مدینے کی راہ لے۔ اس کا بڑا بھائی عبداللہ عازمین حج کے گروہ میں شامل تھا۔ اس نے بھائی کو آتے دیکھا تو اس کے استقبال کے لیے بڑھا، اس کا ہاتھ تھامنا چاہتا تھا کہ باپ بیچ میں آن کودا۔ ابو جندل کے تھپڑ رسید کیا اور آن حضرت سے مخاطب ہوا کہ اے محمد، اس جوان کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہمارا معاہدہ طے ہو چکا تھا۔ اے سہیل، تو نے صحیح کہا۔ رسول اکرم نے فرمایا اگر یہ بات صحیح ہے تو اس جوان کو میرے حوالے کیا جائے۔ باپ کا یہ کلام سنا تو ابو جندل چلایا کہ اے مسلمانوں، کیا تم مجھے مشرکوں کے حوالے کرو گے کہ وہ میرے مذہب کی مجھے سزا دیں اور مجھ پر ظلم توڑیں؟ ہاں، حضرت نے سہیل سے الگ لے جا کر بات کی، فرمایا کہ اچھا ہو کہ تم اپنے بیٹے کو آزاد کر دو، مگر سہیل نے صاف انکار کر دیا۔ سہیل کے ساتھ جو 2 دوسرے اکابر آئے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ صورتحال
मुआहदे के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। उन्होंने बिगड़ती सूरत हाल को संभाला और कहा, ऐ मोहम्मद, हम इस नौजवान को तुम्हारी तरफ से अपनी तौलियत में लेते हैं। तब हजरत ने अबू जुंदल से खिताब किया, फरमाया, ऐ अबू जुंदल, सब्र से काम ले। अल्लाह तबारक व तआला तेरे लिए और उन सब के लिए जो तेरे हाल में हैं कोई सबील पैदा करेगा। हमने एक मुआहदा किया है और इन लोगों से पैमान किया है कि हम इस मुआहदे पर कायम रहेंगे। उन्होंने भी हमसे यही पैमान किया है, सो हम अपने पैमान से मुनहरिफ नहीं होंगे। हजरत उमर ने बहुत जब्त किया, आखिर पैमाने सब्र छलक गया। रसूल पाक के हुजूर हाजिर हुए और सवाल किया, या हजरत, क्या आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं? क्या हम रास्ती पर नहीं हैं और क्या हमारे दुश्मन गुमराह नहीं हैं? वो हैं। रसूल अकरम ने फरमाया, तो फिर हम उनके सामने क्यों झुक रहे हैं और क्यों हम अपने दीन का पास नहीं कर रहे? ऐ उमर, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं उसकी नाफरमानी की ताब नहीं रखता। बेशक अल्लाह की तरफ से मुझे फतह नसीब होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मगर या रसूल अल्लाह, क्या आपने ये नहीं फरमाया था कि हम खाने काबा में जाएंगे और उसका तवाफ करेंगे? मगर ऐ उमर, क्या मैंने इस साल की तखसीस की थी? नहीं या रसूल अल्लाह, बेशक तुम खाने काबा में जाओगे और तवाफ करोगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। फिर हजरत उमर हजरत अबू बकर के पास गए और उनसे भी उसी नौइयत के सवाल किए और हजरत अबू बकर ने भी उन्हें कमोबेश वही जवाब दिए जो हजरत ने दिए थे। रफ्ता रफ्ता हजरत उमर का गुस्सा कम हुआ, सो जब हजरत ने उन्हें बुलाकर सुलहनामे पर दस्तखत करने के लिए फरमाया तो उन्होंने खामोशी से उस पर दस्तखत कर दिए। फिर हजरत ने अब्दुल्ला इब्न सुहैल से कहा, उन्होंने भी दस्तखत कर दिए। जिन दूसरी शख्सियतों ने इस सुलहनामे पर दस्तखत किए उनमें हजरत अली, हजरत अबू बकर, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ और महमूद बिन मुसलमा शामिल थे।